السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر 5 نمبر کا سوال ادبی اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ ادبی اصطلاحات میں 3 چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ آج ہم بات کریں گے اس کے ایک حصے پر، تشبیہ۔ تشبیہ ادبی اصطلاحات میں سب سے پہلے تشبیہ ایسے لکھا جاتا ہے، کچھ طلباء اس کو لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیسی کہ لکھتے ہوئے تشبیہ کو ہے کے ساتھ لکھ دیا، اس کے ہجے کو، اس کے املا کو بھی درستی کر لیں۔ تعریف: تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی مشابہ قرار دینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، بشرط کہ دوسری چیز اس خوبی میں جامع اور معروف ہو۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جس سوال کی بات کر رہے ہیں، جس حصے کو ہم آپ کے سامنے اب میں واضح کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کی تعریف کا جامع پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیز سمائی ہوئی ہے۔ اور پیپر کے امتحانی نقطہ نظر سے ہم اب اس کو دیکھیں گے کہ امتحانی نقطہ نظر سے کن چیزوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اور کتنا جاننا ضروری ہے۔ الحمدللہ میں پورے وثوق کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس لیکچر کو اچھے سے سن لیں گے، دیکھ لیں گے، دوبارہ آپ کی یہ غلطی نہیں ہوگی اور آپ کے 5 نمبر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ مثال ہے نیچے: علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ارکان تشبیہ کتنے ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ ان 5 ارکان میں سب سے پہلے مشبہ، وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو ایسے اپنے ٹپس پہ یاد کر لینا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں نے اتنا پکا اس کو کر لینا ہے کہ دوبارہ سے مجھے یہ غلطی نہ ہو۔ مشبہ بہ وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے اور جو اس خوبی میں جامع اور معروف ہو، اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ شبہ۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادات تشبیہ، حرف تشبیہ، اس کا معروضی کا سوال وہ پوچھ لیتا ہے کہ حرف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اور آپ کو واضح کر دوں کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ آپ غور سے مکمل ویڈیو لیکچر یہ نہیں سنیں گے تو پھر اس پہ کوئی کسی کا قصور نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، اپنی گناہ گو مصروفیت سے چند منٹوں کے لیے اگر اپنا یہ وقت آپ نکال لیں تو میرے خیال سے آنے والی نسل کو، اور چند جو آپ کے احباب ہوں گے، جو آپ کے عزیز و قارب ہیں، جو آپ کے کل کو چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ ان کو اچھے سے بتا سکیں گے کہ بھئی تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حرف تشبیہ کی۔ ادات تشبیہ اسے کہتے ہیں وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں یا مشبہ اور مشبہ بہ میں تشبیہ کا تعلق پیدا کریں، اسے ادات تشبیہ کہتے ہیں۔
ایسے نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے دیکھا، تشبیہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کو جب تک الحمدللہ جس انداز سے میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں آپ کو آخر میں لیکچر کے جب اس کی میں واضح کر دوں گا آپ پہ، تو آپ کو اس طریقے سے اس کا گراف بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ جب اس گراف کو دیکھیں گے آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں رہے گی۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ، یعنی کہ جس غرض سے تشبیہ دی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ 5 ارکان کی ہم نے بات کی ہے۔ یہ 5 ارکان آپ کے سامنے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان کو کھول کر بیان کیا آپ کے سامنے۔ اگر ان کی تعریف آپ سب کی دیکھ لیں ایک ایک کر کے، تو پھر بھی آپ کو کافی حد تک اس کا علم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، اور 5 ہی ارکان کا تعلق امتحانی نقطہ نظر سے ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو مثال لکھی ہے اس کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنے لگا ہوں۔ 5 یہ گراف بنایا: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ۔ ان 5 ارکان کو اس ایک مثال میں سے جب جدا جدا میں کر دوں گا، اس کے حصے بکھرے کر دوں گا، توڑ دوں گا، اس کو ایک ایک کر کے جب نکالوں گا، تو میرے خیال سے مجھے اچھے سے پتہ چل گیا 5 ارکان کا، تو میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں نے یہ 5 ارکان کو جدا کر لیا ہے۔ یہی کام اگر آپ بھی کریں گے، کوئی اشعار آپ کو آتے ہیں، کوئی ایسی اسی قسم کی مثال آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کا یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات یہاں پہ بتا دوں۔ اگلا جو ویڈیو لیکچر ہوگا اس میں استعارہ اور تلمیح ہم کریں گے، چونکہ ایک ہی لیکچر میں اس کو سم اپ کرنا، ایک ہی لیکچر کے اندر اس کو ختم کرنا وہ مشکل تھا، اس وجہ سے کہ بورڈ کی تیاری، بورڈ کے اوپر اس طرح سے وہ جو ہے نا نظر اچھے سے نہیں آتا، چونکہ وہ اتنا مطلب پھر بن جاتا ہے کہ بندہ لائنیں زیادہ جوڑ بن جاتے ہیں، ان کی اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس سے نظر صحیح نہیں آتا۔ تو میں نے کھلا کر کے ذرا لکھا ہے تاکہ آپ میں اچھے سے سمجھ سکے، دیکھ سکے اس کو۔ علی مشبہ ہے، چونکہ میں نے کہا ہے وہ شاید جس کو تشبیہ دی جائے، میں نے علی کو تشبیہ دی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں مشبہ بہ، وہ شاید جس سے تشبیہ دی جائے اور جو اس خوبی میں جامع اور معروف ہو، پھر اس شے میں شیر، یہ جس سے میں نے دیا وہ شیر ہے، شیر کے ساتھ میں نے علی کو تشبیہ دی ہے۔ پھر وجہ شبہ ہے، وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ شبہ۔ اب ان دونوں کے اندر جو خوبی پائی جا رہی ہے، علی بھی بہادر ہے اور شیر بھی چونکہ بہادری کی علامت ہے، بہادر ہوتا ہے، اس وجہ سے بہادری کی یہ وجہ شبہ اس کا کیا آئے گا؟ بہادری۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں یا مشبہ اور مشبہ بہ میں تشبیہ کا تعلق پیدا کریں، انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ حرف تشبیہ۔ یہ حروف کی طرح اس میں آ رہے ہیں، کی طرح، شیر کی طرح، یہ حروف کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ آخری ہمارا غرض تشبیہ ہے، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ۔ اب اس غرض تشبیہ کا تعلق علی کی بہادری کو بیان کرنا، یہی مقصد ہے کہ انہوں نے شیر کے ساتھ علی کو ملا دیا ہے۔ یہ ہے پورا لیکچر۔ اگر الحمدللہ آپ اس کو سن لیں گے، آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو کسی قسم کا آپ کو ابہام نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھے سے آپ اس کو 5 نمبر اپنے پورے کے پورے حاصل کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے اور پھر مجھے اس کا جو ہے نا وہ فیڈ بیک دیں گے کہ سر یہ کیسا لیکچر تھا، کومنٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی رہنمائی میری فرمائیں تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔